استاذ دین میں جب کوئی خرابی بیدار ہوتی ہے تو اس کو بدعت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو یہ بدعت کیا ہوتی ہے اگر آپ اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کر سکیں؟ دیکھیں یہ بڑا مطلب تھوڑا سا اس میں پیچیدگی ہے. وہ پیچیدگی یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے نفل، ہمیں معلوم ہے کہ نفل پڑھنے کی اجازت ہے، تو میں نے اپنی زندگی میں معمول بنا لیا کہ میں صبح اٹھ کر نماز پڑھوں گا فجر کی، اور جب سورج طلوع ہو جائے گا تو میں نفل پڑھا کروں گا. اب یہ نفل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت ہوئے ہیں کہ آپ بھی پڑھتے تھے. تو اب یہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے تو ہم نے اس کو نفلی عبادت مان لیا، اور اس کا ہماری کتابوں میں ذکر آتا ہے. میں شوق میرا زیادہ تھا، میں نے ظہر سے پہلے، یعنی ظہر کا وقت آنے سے پہلے 4 رکعتیں شروع کر دی اپنے ذوق سے. اب یہ جو میرا ذوق ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے. میرے لیے وہ وقت موزوں تھا، میں نے اپنی معمولات میں رکھا کہ بھئی اس وقت میں میرے پاس ٹائم ہوتا ہے، میں 4 رکعتیں پڑھا کروں گا، اور میں پڑھتا رہتا ہوں. لیکن اللہ نہ کرے میں پیر بن جاؤں یا کوئی وہ مقتدا بن جاؤں، تو وہ بن جاؤں اور میرے مرید یا میرا حلقہ جو ہے وہ بھی اس پر عمل کرنا لگ جائے، تو اب یہ دین بننا شروع ہو جائے گا. یہ جو دین بننے کا عمل ہے یہ اس کو بدعت بناتا ہے. یعنی یہ وہ کام ہے جو ٹھیک کام ہے، نفلی کام ہے جو میں کر رہا ہوں. خیرات کرنا ہے تو خیرات کرنا بالکل ٹھیک کام ہے، لیکن میں نے اس کا ایک وقت مقرر کر دیا یا دن مقرر کر دیا کہ میں جمعرات کو یہ کروں گا، یا جمعے کو یہ کروں گا، یا 11 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو یہ کروں گا، اور اس کو میں نے جاری کر دیا، یعنی میرے حلقہ اثر میں یہ جاری ہو گیا، یہ بدعت بن گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک استقامت ہے، کثرت نہیں. اگر آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو اس میں استقامت ہونی چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے ہر مہینے جب میری سیلری ملتی ہے تو میں نے اتنے پیسے مسجد کو دینے ہیں، کسی کو دینے ہیں، تو پھر آپ اس کو بدعت میں لے آئیں گا. اس اصول کے تحت، اس بیان کے تحت تو پھر بدعت ہو جائے گی. نہیں، میں نے اسی لیے عرض کیا نا کہ انفرادی زندگی میں آپ کوئی چیز فکس کرتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے کر لی فکس تو وہ آپ کریں اپنی اس میں. لیکن جب ہم اس کو ایک کلچرل ایکٹیویٹی بنا دیتے ہیں، جب ہم اس کو سوسائٹی میں، سماج میں جاری کر دیتے، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، میں نے مٹھائی منگوا کے کھائی کہ آج حضور کا یوم پیدائش ہے، میں نے کوئی نعتیں لگا کے سننی شروع کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو ہی ہم نے اس کو کلچر بنا دیا، کلچرل ایکٹیویٹی بنا دیا، تو اب یہ بدعت کی طرف سفر شروع ہو گیا ہے. تو یہ یعنی اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے اور وہ بھی بدعت ہے. ایک تو یہ نا کہ یہ ہم نے جائز اعمال کی بات کی ہے، نہیں، کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جو بالکل نیا کام ہوتا ہے وہ بھی بدعت میں آتا ہے. یعنی ہم کوئی نیا تصور ایڈ کر دیں، کوئی نئی عبادت ایڈ کر دیں تو وہ بھی بدعت ہوگی. یعنی وہ جیسے یہ جو ہے نا، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ہمارے ہاں کچھ درودوں کی کچھ کتابیں ہیں، تو وہ یعنی ایک عالم دین نے یا کسی بڑی شخصیت نے ایک درود لکھا اور یہ تعلیم کرنی شروع کر دی. اب یہ جو بات ہو رہی ہے یہ زیادہ سیریس بات ہو رہی ہے. اس کے نتیجے میں اصل میں اچھا درود کے بارے میں تصور بدل گیا. اس کے نتیجے میں جو میں نے پہلے بھی سوال کے جواب میں کہا کہ درود جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے تعلق کا اظہار ہے، اور وہ ضروری ہے، لازمی ہے. حضور کو یہ پسند ہی نہیں آتا کہ کوئی شخص حضور کا ذکر کرے اور درود نہ پڑھے. تو یہ جو ہے نا، یہ اسی جگہ پر اس کا اظہار ہونا چاہیے. تو کوئی بھی اس طرح میرے دل میں جو لفظ آتا ہے نا وہ ہے کہ اس کو کلچر بنا دیا جائے، اس کو رواج بنا دیا جائے. جو ہی ہم کسی چیز کو کلچر یا رواج بناتے ہیں تو وہ بدعت کی طرف سفر ہے. ہمارے ہاں ایک بڑے اچھے عالم کو میں نے یہ کہتے سنا کہ یہ جو آپ نمازیں لمبی کرتے ہیں اپنے شوق کے تحت، بے شک اس میں بھی آپ جو
ایکسٹرا چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو یعنی دین کی تعلیمات میں براہ راست آپ کو اتنی لمبی نماز کا وہ نہیں ملتا، تو یہ بھی بدعت کی کیٹیگری میں آتا ہے. اس کو اتنا سینسٹیو بنانا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ بعض چیزیں پھر وہی جو انسانی مسائل ہے نا، وہ یہ ہے کہ تشدد بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ بدعت کے خلاف شروع ہوئے تو ایسی چیزوں کو بھی بدعت قرار دینے لگ گئے جو بدعت نہیں بنتی. دیکھیں اس میں جو احتیاط ہے نا وہ ہے اجتماعی نماز. آپ انفرادی نماز جیسی پڑھیں، جتنی مرضی لمبی پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آتا ہے کہ لمبی نمازیں پڑھتے رہیں. آپ جب جماعت کرانے جاتے ہیں اجتماعی نماز میں تو اس میں آپ کو لحاظ رکھنا ہوتا ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہیں، تو آپ اس میں بہت لمبی نماز نہ پڑھیں. لیکن وہاں بھی دیکھیں کہ فجر کی نماز میں اسوہ حسنہ یہی ہے کہ تلاوت لمبی کی جاتی ہے. وہ 2 رکعتیں ہوتی ہیں لیکن وہ 15 منٹ کی 20 منٹ کی نماز ہوتی ہے. تو یہ جو ہے یہ وہ بھی ٹھیک ہے. تو ایک توازن کے ساتھ اس کو کیا جائے گا.